اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرما لوگو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے تم نے مردہ نہیں کہنا۔ اب ہم اسے مردہ نہیں کہہ سکتے تو کہنا ہے فرمایا احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، تو پھر مردہ نہیں تو زندہ کہنا پڑے گا۔ اور پھر انسانی ذہن یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اگر وہ زندہ ہیں تو پھر ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے، ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں لیکن تمہاری عقل چھوٹی ہے، ان کی زندگی بہت ہے، اللہ نے انہیں فرمائی ہے۔ تو اس واسطے چیز کو اپنی عقل پر تولنا چاہیے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو قرآن کے مطابق ماننا چاہیے کہ یہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں یہ زندہ ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہ بھی آئیں، ہم سے ملاقات نہ بھی کریں تو پھر بھی یہ شہید زندہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی جو زندگی ہے اس کو کہتے ہیں برزخی زندگی۔ اچھا، یہ آپ نے لفظ برزخ ہے، اس برزخ کا کیا ہوتا ہے؟ اس برزخ کا ہوتا ہے پردہ۔ اس برزخ کا معنی کیا ہے؟ پردہ۔ اب ہم زندہ بیٹھے ہیں نا، جو باہر مسجد کے بیٹھے ہیں وہ بھی زندہ ہی ہیں، لیکن ایک بیچ میں پردہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بھی زندہ، وہ بھی زندہ۔ اسی طرح جو شہید ہوتا ہے وہ بھی زندہ ہے، لیکن اس میں فرق کیا آ گیا؟ وہ جو قبر میں چلا گیا وہ کب آ گیا؟ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اگر گاؤں میں پابندی نہ ہو تو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک پردہ آ جائے، جیسے وہ پہلے زندہ ہے ویسے ہی اب بھی زندہ ہے۔ بلکہ مقدمہ ابن خلدون کے اندر یہ بات موجود ہے، فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی ولی اور بندہ مومن اور صالح بندہ جب وہ مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی روح تکڑی اور طاقت ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے آپ حضرات، اگر موبائل ٹھیک ہو جو میرے حل کرو سونے ہو ادھر دیکھ رہو، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں، یہ مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ صالح اور ولی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی طاقت اور پرواز ہے وہ پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ تو کہا وہ کیسے؟ جب تک زندہ تو اس روح تھی اس کے پنجرے میں قید تھی، اور جب تک شیر قید میں رہتا ہے، پنجرے میں رہتا ہے، تو اپنی طاقت کے جوہر نہیں دکھا سکتا، اور جب وہ پنجرے سے باہر آ جائے تو اپنی طاقت کے جوہر دکھاتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح ولی اور صالح اور مومن بنتا ہے، جب تک وہ زندہ ہے اس کی روح وہ پنجرے میں قید ہماری مدد کر سکتی، کہ فوت ہو جائے تو اب آزاد ہو گئی ہے، تم جہاں سے بھی پتے ہو اللہ کا ولی سن لیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ برزخ ایک پردہ ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز اور قطعاً نہیں ہے کہ ہر چیز ختم ہو گئی اور مر کے مٹی ہو گئے۔ نہیں، مٹی والا تصور یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجیے۔ ہاں، جو کافر اور ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ان کے جسم تو گل سڑ جائیں گے لیکن ان کی روح عذاب میں رہے گا۔ لیکن جو نبی ہوتے ہیں، اسی طرح حافظ ہوتے ہیں، اسی طرح صحابہ اور اہل بیت کی بزرگ ہستیاں ہیں، اور اسی طرح جو شہید ہے ان کے بارے میں باقاعدہ احادیث میں موجود ہے کہ جب یہ بندے فوت ہو کے قبر میں جائیں تو اللہ قیامت تک کے لیے ان کے جسموں کو سلامتی عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ شہید جب شہید ہو جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہیں کہہ سکتے۔ اور ذرا توجہ کیجئے، میں آپ کی خدمت میں بات عرض کروں اور یہ بات سمجھنے والی، دیکھیں آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، جب کوئی بندہ شہید ہو جائے تو اس کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے نا، ایسا ہی ہے نا جی؟ اب آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ جو شہید ہو گیا جس کو تم نے قبر میں دفن کیا ہے نا، اب میں تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں، اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا۔ تو اس کا مطلب نکلا کہ کچھ قبروں میں جا کے باہر، یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر ایک کو رسے بننی ہے کوئی نہیں، جڑے قبراں چلے گئے تھے مر گئے تھے فلانا فلانا فلانا، آپ سنتے رہتے ہیں آئے دن کی بولیاں۔ تو میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ کچھ قبروں میں جا کے بھی زندہ ہوتے ہیں، تو جب شہید زندہ ہے تو بتاؤ جو ہر قبر میں آتا ہے وہ محمد کیسے زندہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ہمیں سمجھنا ہوگا، باتیں ہیں جب ہم سمجھے تو ہمارا عقیدہ اور مسلک ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ اور ویسے بھی آپ سمجھا قبروں میں چلے گئے کب مک گیا، نہ آپ دیکھیں نبی پاک کی یہاں تک حدیث موجود ہے، فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو قبر کے اوپر پاؤں نہ رکھا کرو، یہ منع ہے۔ قبر کے ساتھ ٹیک نہ لگایا کرو، منع ہے۔ بلکہ ایک روایت یہاں تک ہے، فرمایا تمہارے ایک طرف آگ ہو اور ایک طرف قبر ہو، پاؤں رکھنا پڑ جائے تو آگ پر رکھ لینا پر قبر پر نہیں رکھنا۔ پوچھا گیا وجہ ہے، قبر والے کی ہوتی ہے، اور اس پاؤں رکھا جائے تو یہ بندہ مومن کی بے عزتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں یہی بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، ہمارے اسلام میں تو قبر والے کی یہاں تک عزت بیان کی گئی،
اور پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو چل کے کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تمہیں سلام ہو۔ اگر مار کے مٹ گئے نے سلام کے نو کیا جا رہے، ہمیں سوچنی ہوگی یہ بات کہنا کہ مر گئے تو مٹی ہو گئے، او پاجی جڑے عام مر جان انہوں نے بھی سائی اٹھا لیندے نے، بھی اٹھ سوالاں دے جواب دے۔ آپ کیسے کہہ رہے؟ شہید کے بارے میں تو قرآن کی نص آ گئی کہ یہ اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اور رہ گئی بات کہ کہیں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، تو میں نے بتا دیا جو ہی اس کے پنجرے سے یاد ہو گئی وہ جہاں جی چاہے جا سکتا، اللہ اسے طاقت فرما دیتا ہے۔ یہ تھی پہلی بات اس قرآن کی آیت کے تحت جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب آئیے ذرا اگلی بات، یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ کیا واقعہ ہے، کب ہوا، اس کے بارے میں کچھ ضروری گزارشات توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پر کرنے کے 5 سالوں کے بعد یہ واقعہ کربلا پیش آیا ہے۔ نبی پاک نے جب ظاہری فرمایا نا اس کے 50 سالوں کے بعد یہ واقعہ کربلا پیش، یاد رکھ لیجئے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے امام حسین کی شہادت بالخصوص، تو نبی پاک علیہ السلام نے احادیث میں پہلے ہی اس کا اشارہ دے دیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں جلوہ گر ہیں اور آپ کی گود اندر ایک طرف آپ کا بیٹا ہے، دوسری طرف امام حسین اور اللہ تعالیٰ آپ جلوہ گر ہیں، تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا محبوب یہ دونوں پڑے ہیں کافر، فرمایا ایک رکھ لو ایک دے دو، ایک رکھ لو اور ایک دے دو۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی دیکھا اور سیدہ کائنات کو بھی دیکھا، تو جب میں نے دونوں کو دیکھ لیا تو میں نے کہا اگر میرا بیٹا فوت ہو جائے تو صرف دکھ مجھے ہوگا، اور اگر یہ حسین ابھی فوت ہو جائے تو میں بھی دکھ جاؤں گا۔ میری بیٹی بلی بھی امام حسن کہ میں نے کہا چلو میرا بیٹا قربان ہو جاتا، تو امام حسن کی وہ ہستی ہیں جن پر نبی نے اپنا بیٹا قربان کر دیا تھا۔ یہ یاد رکھیے اتنی عظمت ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ نبی پاک نے اپنا بیٹا قربان کر دیا، کہا کہ باری تعالیٰ یہ میرا بیٹا میں دیتا ہوں، اس کو اس کی روح قبض کر لی جائے، لیکن حسین کو میں ابھی نہیں دینا۔ اب یہ بات ہو گئی، آپ نے قربان کر دیا، حضرت پھر تشریف لے فرمایا باری تعالیٰ لیکن یا رسول اللہ ایک بات ہے، کہا وہ ہے، فرمایا یہ جو بیٹا آپ نے پسند کیا ہے نا، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وقت آئے گا ان کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آپ دعا فرماتے رہے صبر و رضا کی۔ اب یہاں پر یہ بھی ایک سوال ہے اور بڑا سمجھنے والا سوال ہے، آپ کریں تو آپ حضرات کو دیکھیے، نبی اسلام کو پتا چل گیا تھا کہ میرے حسین نے شہید ہونا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو پتا تھا، اہل بیت کو پتا تھا، اور صرف یہاں تک بات نہیں سیدہ کائنات کو پتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ساتھ تمام گھرانے کو پتا تھا کہ امام حسین نے ایک دن شہید ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن ادھر دیکھیں میری طرف، نہ نبی پاک نے کبھی دعا کی ہے کہ یا اللہ مصیبت ٹل جائے، نہ ہی حضرت کائنات کہا ہے، نہ ہی علی المرتضی کبھی کہا ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا۔ آپ بس ایک ہی دعا کر دے، یا اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی دینا اور استقامت بھی عطا فرمانا، بس یہ دعا ہو رہی تھی۔ اور یہ ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے، آپ کہیں گے وہ سوال کیا ہے، سن لیجئے۔ یہ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں سوالات، جن کو اہل بیت کی شان کا نہیں نہ پتا، وہ کم عقل یہ لکھ کے گئے۔ وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ عدلی شیر خدا مشکل کشا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہماری مدد کرتے ہیں یا رسول اللہ المدد ہو، تو جو نبی نواسے کی مدد کربلا میں نہیں کر سکا، جو حضرت علی اپنے بیٹے کی مدد کربلا میں نہیں کر سکے، تو وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ اور ہمارے کئی نوجوان لوگ جو ہیں اور کئی کم عقل وہ بھی پھنس جاتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے یہ سچ بول رہا ہو کہ دیکھو نا امام حسین کی مدد تو بظاہر تو نہیں لگتا کسی نے مدد کی ہو، نہ حضرت علی ہے اور نہ میرے نبی پہنچے، سمجھ آ رہی ہے ان کی سوچ مطابق۔ تو اب یہ سوال قائم کر دیا گیا، توجہ ہے میرے عزیزوں؟ اب اس کا جواب سنیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی بھی مدد نہیں کر سکے معاذ اللہ، اور نبی پاک بھی نہیں کر سکے، تو میں نے کہا بیٹے مجھے یہ بتا، مدد تو چلو بات کی بات ہے، ان کے شہید ہونے کا تو پتا تھا نا؟ کہا بالکل پتا تھا۔ تو میں نے کہا پھر میرے نبی دعائی کر کے یہ ٹائے کی ہے، میں نے دعا کہا نہیں کی، کہا کیوں نہیں کی؟ یہ تو نہیں تھا، میں کہا پتا ہوں نہیں نا مسئلہ۔ یا رسول اللہ، توجہ ہے، جزاک اللہ۔ تو میں نے کہا اگر پتا ہوتا تو سننی نہ ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر اعتراض کرنا شروع کر دیتے آپ۔ اچھا بھائی ادھر میرے ال ویکھو، تہاڈی نا توجہ ہے پیسے وال، آکے ہلو تہاڈی توجہ ہے پیسے وال، تے میں پہلا بندہ نہیں، میں پہلو دس دیندا ہوں،
اپنی محبت کرنی اتنے رکھی جاؤ. اللہ ادھے نیانے چوک لیندے نے, ادھے ساڈے ہتھی آؤندے نے, اتنے رکھی جاؤ, میں لے جاں گا یار. اور میری گل سنو سونےو, میری گل سنو تھوڑا جا, مہربانی فرماؤ, میرے حال تے مہربانی کرو. ہاں اتنے رکھی جاؤ, میں لے جاں گا. آپ تھوڑا مجھے ٹائم دیں, میں تقریر کرنے کا عادی ہوں یار. میں نہیں, ایک منٹ, میں نہیں دیکھتا مجمع رائے وڈا ہے بھائی, میرا موضوع ہے, میں ہوں, حق بنتا ہے میں دفاع کر کے تانوں عقیدہ سکھا کے جاواں. جزاک اللہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں تاکہ میں نا آپ کو بات سمجھاؤں. جزاک اللہ. یقین فرمائے مجھے تقریر بھول جاتی ہے اور میں دیر سے ڈسٹرب ہوں. آپ توجہ رکھیں, جس نے محبت کا اظہار کرنا یہاں کرے اور بیٹھ جائے اپنی جگہ پہ. آپ بچے بھی ادھر میرے الوے کو پترو ہے, بلکہ اگر آپ مہربانی کریں, اگر مہربانی اوتھے چل جاؤ میرا پتر, ناراض نہ ہوں تو اوتھے پیچھے چلے جائے, کیونکہ یہ اگلی جگہ نا یہ بڑوں کی ہے. آپ دیکھیں جب صفیں بھی بنتی ہیں نا تو بڑے بچے آگے ہوتے ہیں, بڑے بندے, اور بچے پیچھے ہوتے ہیں. ہمارے اسلام کا مزاج ہے کہ یہ بچے پیچھے جائیں تو یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے. یہ بچے ہوتے بیچارے باتیں, میں کلاس بہن والا بندہ مینوں جاندی ہے تے نر نہیں ہونا, میں تواڈے بھلے واسطے کیتی ہے. اے ہن میری گل سنیا جے پاجی, ادھر ویکھو. سوال یہ ہے کہ نہ نبی پاک نے مدد کی ہے اور نہ ہی حضرت علی المرتضیٰ نے مدد کی ہے. یہ اعتراض کرنے والا, میں نے کہا بیٹا تو جائے گا کہاں, ہم تو امام احمد رضا والے ہیں نا, ہم تمہیں جواب دیں گے. اس کا جواب یہ ہے, دیکھو شہید ہونے کا پتہ پاک کو بھی ہے, سیدہ کو بھی ہے, اور مولا علی کو بھی ہے. انہوں نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ, کر آپ کے کہنے سے اگر سورج جائے, چاند ٹوٹ جائے تو آپ کے کیا نہیں ہوتا, پور مہربانی کرو ساڈے بچے نو بچاؤ. کسی نے بھی نہیں آکھیا. یہ خبر آئی نا تو ایک ہی دعا, اگر یہ امتحان ہے تو ہم دعا کرتے ہمارا بچہ پاس کرے. اللہ اللہ تے خیر چل. یہ بات. اور پھر اگلی بات, جب امتحان ہو نا, امتحان, توجہ میری طرف رکھنا ذرا, جو اچھے بندے ہوتے ہیں نا وہ اپنے بچے کی کرواتے ہیں کہ ہمارا امتحان کر کے پتہ جاوے, سمجھ. وہ پھر کیا, آج نبی نے کیسے تیاری کروائی, آپ زبان چسایا کرتے تھے اور اس لیے فرمایا پانی بند ہوگا, پریکٹس کر لو. سمجھ آ رہی ہے نا. اور میں آپ کو بتا دوں, جو نبی پاک کی ایک مرتبہ زبان چوس لے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگ سکتی. حجت اللہ علی العالمین کے اندر علامہ یوسف نبہمت اللہ علیہ, آپ نے لکھا اس بات کو, فرمایا کہ نبی پاک ہم ایک سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک صحابی آیا, کہنے لگے پانی خطا نہیں مل رہا اور میرا گلا کانٹا بن چکا ہے, اگر پانی نہ ملے تو میں فوت ہو جاؤں گا. نبی پاک نے فرمائی ذرا میرے قریب. وہ آئے, اپنی زبان نکالی, فرمایا چوس. اس نے چوسی اور اس کے بعد کہتا ہے انج دی میری پیاس مری اور ختم ہوئی, ساری زندگی دل کردا سی پانی پیندا سی, نہیں تے لگی نہیں سی. ایک مرتبہ زبان پہ اگر اس کا یہ حال ہے, حسین تو صبح و شام چوسا کرتا. بلکہ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو معمول مبارک ہے, یہ صحابہ کرام بھی دیتے ہیں, اور وہ کیا ہے, فرمایا یمتصو لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرۃ. فرمایا نبی پاک امام حسین کو زبان ایسے چوستے اور ان چوستے تھے جس طرح کوئی بندہ منہ میں ڈال کے چوستا رہتا ہے. تو ان پیاس کیسے لگے, یہ نبی پاک نے پہلے ان کی تیاری کروائی ہے. اور پھر نبی پاک سجدے میں ہیں اور میرے حسین اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں, تو میرے نبی بتا رہے ہیں آج دیکھ لو سجدہ کیسے کرنا ہے, وہاں چھوٹے نہ. توجہ ہے, اگر مزاج بنے تو نہ حرج ہے گاجو. پھر نبی اپنے کندھوں اٹھا کے سوار آتے ہیں اور بتایا حسین تیرا نانا تجھے سوار کروا رہا ہے, کل کوئی نہ بھی ہو تو ڈولنا نہیں, ہم جو تمہیں سکھا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے تیاری کروائی ہے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, پتا ہے, لیکن یہ مصیبت اور بلا ٹلنے کی دعا نہیں ہے, تیاری. یہ میں اگلی بتا دوں, کہتے ہیں چھے نہیں مدد دی, میں کہا چپ کر رہے, تینوں پتا ہے اپنے بچے پر ہان آ جائے نا تو پیچھے چل کے سفارشیں پتا کون کرتے ہیں, جن کا بچہ نالائق ہوتا ہے, نکما ہوتا ہے, احمق ہوتا ہے, بے وقوف ہوتا ہے, جس کی تیاری نہیں ہوتا ہے ہمارا بدل ہوگا. اور جن کا حسین جیسا اور جس کو تیاری کی جائے اس کے پیچھے چل کر کوئی نہیں کی جاتی. کہا جاتا ہے تیاری ایسی کرو, امتحان بھی لو تو انو امتحان لے چا ساوے تے منڈے نو پرچے دین دی چا ساوے. تو یہ تو امتحان تھا جو امام علی مقام اپنے امتحان کو پورا کر رہے تھے. اور یہ کہا جائے کہ پیچھے گئے کوئی نہیں, پتہ کوئی نہیں, پتہ تو انہوں نے پہلے ہی سی, یہ کچھ کرنا ہوندا تے پہلے ہی کر چھڑ دے. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی, کرنا ہوتا تو کر دیتے, بڑا تھا. ہاں کالی بات یہ کہ امتحان ٹالنا نہیں, لینا ہے, تیاری ہم کروا رہے ہیں.
جزاک اللہ۔ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تربیت امام حسین کے لیے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ کہنا پیچھے گئے نہیں اور مدد نہیں کی، ویسے یہ کوئی جاہل بندہ یہ بات کر سکتا ہے؟ مشکات شریف اگر آپ پڑھیں تو مشکات شریف میں بطور پر ایسی روایت موجود ہیں، یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس دن حضرت امام شہید ہوئے، توجہ میری طرف رکھنا، آپ حضرت ام سلمہ کی خواب میں آئے، یہ نبی پاک کی بیوی ہیں اور ہم سب ایمان والوں کی ماں ہیں، تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک کے مبارک بال تھوڑے اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے تھے، بات کہتے ہیں بکھرے ہوئے، یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، میری سوچ کے مطابق اپنی جگہ سے کچھ ہٹے ہوئے تھے اور ان کے اوپر مٹی چوم رہی ان کو، تو یا رسول اللہ یہ حالت آپ کی کیا نہیں؟ فرمایا میں ملا میں تھا اور یہ شہدائے کربلا ان کا خون جمع کر رہا تھا اور وہ ایک شیشی میں بانٹا، تو کہتا ہے وہاں گئے نہیں، مصطفیٰ سب کا خون اکٹھا کرتے رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ میری جان کبھی پڑھو تو پتا چلے نا، پڑھتے تو یہ لوگ ہے کوئی نہیں اور اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو عرض خدمت یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نواسے امتحان، اس لیے انہوں نے یاری کروائی ہے اور اس نے کی دعا نہیں فرمائی، کامیابی کی دعا کی، اور امام نے بھی امتحان پاس کر کے دکھایا ہے۔ اب یہ ہے ایک بات، اور اعتراض اور اس کا جواب بھی آگے آپ کے سامنے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے 50 سالوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا جب آپ نے پردہ فرمایا سن 60 ہجری کے اندر، اور 10 سے 11 ہجری کا ربیع الاول تھا جب نبی نے پردہ فرمایا ہے۔ تو اب یہ 60 کا واقعہ ہے، وجہ یہ کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 20 سال تک شام کے اور پوری مسلمان سلطنت اس کے حاکم رہے۔ یہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بردر لا ہیں، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ان کی سگی بہن حضرت سیدہ ام حبیبہ یہ نبی پاک کی بیوی ہیں، یہ یاد رکھنا، ان کے اوپر کوئی تانو تشنیع نہیں کر سکتا۔ ان کا ایک مرتبہ اختلاف ہو گیا تھا علی سے، آپس میں بزرگ اختلاف ہو جاتے ہیں، صلح امام نے کی تھی، اختلاف باپ سے تھا تو صلح بیٹوں نے کر لی تھی، پتا چلا جدو گھر والے راضی نے تے آج کل دے موچی مسلی کیوں روندے پھر دے، ان کو بھی حیا کرنا چاہیے۔ اور میں نے ایک مرتبہ یہ تقریر کی تھی، میری بات سن لیں آپ حضرات، میں نے تقریر کی اور اس بات کو میں آپ کی خدمت میں سمجھا پڑیا تھا، نہیں مانتے حضرت امیر معاویہ پر زبان کھولتے۔ بندے نے پوچھا کہ یہ کون اس فیصلے کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا میں اپنے تے بتاتا ہوں، حضرت امام حسن حسین نے کیا صلح اور یہ ہیں جنت کے سردار، تے سرداراں دی صلح مسلیاں نو چنگی تے نہیں لگدی ہوندی، تو اس واسطے ہے جڑے مسلی قسم دے لوگ نے وہ اج بھی رولا پاؤندے نے، اور بندے کا بچہ بننا چاہیے ہر مسلمان کو، فتنہ تفرقہ نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں وہ تو امام حسن نے صلح کی تھی کہ اختلاف نہ ہو، تو میں نے کہا حسن کی سنت پر اختلاف نہ کر، توجہ نہیں کر حضرات فرنٹ سیٹوں والے، تو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ، لوگوں نے تماشے بنائے ہوئے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ جب پردہ فرمایا 20 سال تک یہ صلح تگی، اور 20 سال نہ امام حسن کو کوئی مسئلہ تھا، نہ امام حسین کو، نہ خاندان اہل بیت کو، نہ نبی پاک کی مبارک بیویوں کو، سارا کام ٹھیک چل رہا تھا، لڑائی اور کوئی جھگڑا نہ ہوا، معاملات رہے۔ اب ہوا کیا؟ حضرت امیر معاویہ نے جب فرمایا نا تو یزید تھا، توجہ میری طرف رہے، یہ تھا حضرت امیر معاویہ کا بیٹا، لیکن دوستوں کے سامنے اس کے اعمال بڑے عجیب و غریب تھے جو کہ بعد میں ظاہر بھی ہوئے، لیکن جب یہ اپنے پاس تھا تو وہاں پر جو اس کے اعمال تھے ان کے اوپر کسی قسم کا ابھی حضرت امیر معاویہ مطلع نہیں ہوئے تھے، یہ اہل سنت کی کتابوں میں درج ہے بات۔ اب ہوا کیا؟ حضرت امیر معاویہ ہوئے تو بعد میں یہ تقسیم ہو گیا، اور جب لوگوں کو چلا کہ اس کے تو بڑے عجیب رویے ہیں، اور اس نے کہا کہ سارے میری بیعت کرو، میں جیسے چاہوں حکومت چلاؤں۔ مدینے میں جب پیغام پہنچا تو مدینے میں تھی 4 ہستیاں، یاد رکھ لیں، ایک حضرت امام حسین، ایک عبداللہ بن زبیر، ایک عبداللہ بن عمر، اور ایک حضرت عبداللہ بن عباس، یہ 4 ہستیاں۔ ان کو جب پتا تو انہوں نے کہا ہم یزید کی بیعت کریں گے، ہمیں پتا چلا کہ کچھ اعمال صحیح نہیں، جب تک وہ اپنے اعمال صحیح نہ کرے تو ہم اس کی بیعت کر سکتے نہیں، چونکہ حکمران اچھا ہونا چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق حکم جاری کرے، اور اگر قرآن و سنت کے مطابق جاری نہ کرے تو اس بندے کو ہم ووٹ دے سکتے۔ آج ہمارا ملک جو دن بدن یہ جتنا بھی تنزلی رہا ہے اور ہم ملک یہ بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے ووٹ ایسے کو دی، قرآن و سنت کو جانتے ہی کوئی نہیں۔ اکثر وہ ہیں کہ آپ کو میں کہتا ہوں یہ کل ہو سی تھی سنا جانتا بڑی گل ہے، لیکن ہم ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم ان کے لیے لاکھ لاکھ روپیہ دیتے ہیں کہ اے میرا لیڈر ہے، اے تیرا لیڈر ہے، رکھا اپنے لیڈر، کاش کہ تم نے حضور کا دین رکھا ہوتا تو آج یہ مسئلہ ہی کوئی نہ ہوتا۔ بہرحال اس کی ذلت ہم دیکھ رہے ہیں، زمین ہے تو کہندا جی مینوں کچھ نہیں لبا، فیکٹری کہندا ساڈا بیڑا غرق ہو گیا، بیڑا بھی تو غرق ہو جاتا نہ، پھر اودے لاوندے پھردے ہو، پھر بیڑا آپ کراوندے پھردے ہو نا،
نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے؟ میرا خیال ہے پوکھی گل شروع ہوگی، سارے چپ ہو کے بہ گئے ہو. بسم اللہ. توجہ بھی حضرات، آپ جتنے بیٹھ جائیں میرے بیٹے بیٹھ، آپ ذرا کی کوشش. امام علی پاک کا نکاتی ایجنڈا ادھر دیکھو میری طرف، میں نے کہا ہے ون نکاتی ایجنڈا وہ یہ تھا کہ حکمران جو مرضی بن جائے لیکن شریعت میرے جو نانے کی ہے اس کے مطابق فیصلے کرے. اللہ اللہ خیر صلی. اب یہاں دو مسئلے ثابت ہوئے. حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی بھی نہیں بولا، پتا چلا کہ وہ صحیح تھے. یزید کے خلاف بولے، اس مطلب ہے کہ یزید ہی نہیں تھا. مسئلہ ہے اصل. اب یہ مسئلہ تو اس نے نا اپنے بندے مدینے میں بیعت کی جائے تو والے بندے نے کہا کہ یہ 4 بندے بیعت نہیں کرنا چاہتے، یہ تم سے کچھ تحفظات رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کڑی گل ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی وزیر اعظم بن جائے نا تو بعد میں وہ طبیعت ہی بگڑ جاندی تھی، وہ پٹھیاں گلاں کردا ہے. اے جی میں آ جڑا عمران خان جیل چ بیٹھا ہے، جدو بننا سی وزیر اعظم تو بڑیاں ترلے منتا، جدو بن گیا تے جننے عاشقان مصطفیٰ لبیک والے سارے دے اوتے شیل تے گولیاں تے ماشاءاللہ ہن 2 سال ہو گیا داندا نہیں پیا. یہی ہوتا ہے نا، خود ذلیل کرتا ہے. میں آپ بتاؤں، آپ شاید ستیہ تقریر ہے، میں نے لوڑ ہی کوئی نہیں، لیکن میں مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب عہدہ آ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں. مزہ تب ہے عہدہ آئے تو طبیعت فاروق اعظم جیسی رہے، طبیعت عثمان غنی جیسی رہے، طبیعت مولا علی جیسی رہے تو پھر مزہ آتا ہے. لیکن یہ بگڑ گیا. اس نے کہا ان کو پہلے میرے بات ہم کریں گے جب ہم مطمئن ہو جائیں. لو جی یہ اینا مسئلہ بس. اور صرف 4 بندے اگر نہ بھی کرتے تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن او دے دل ہی پتہ ڈر کی بہ گیا. انہیں آخیا اگر انہاں 4 بندیاں میری بیعت نہ کی تھی، اگر یہ کسی بھی وقت میرے خلاف کھڑے ہوگا تو میری حکومت دھڑم تختہ ہو جائے گی. اس کے دل میں یہ ڈر بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا ذرا ظلم اور جبر کر کے نا طاقت اور اپنا زور دکھا کے تو میں نیت لیتا ہوں. امام حسین کو کہا گیا، نے فرمایا میں نے تو نہیں کرنی. دن میں بندے آنا شروع ہو، مدینے میں آوازیں بلند ہونے لگی. مدینے میں بندہ اونچا بول بھی نہیں سکتا، حضور کا دربار ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کہا کہ میں یہاں سے مکے چلا جاتا ہوں اور جب یہ بھونک بھونک کے یزیدی چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہم دوبارہ پھر آ جائیں گے. آپ نے کیا کیا؟ اپنے بھائی جن محمد بن حنفیہ تھا، اور یہ محمد بن حنف حضرت علی کا بیٹا ہے اور حضرت امام حسین کا بھائی ہے، باپ شریک بھائی ہے. ان کی والدہ اور ہے، سمجھ آ رہی، لیکن باپ شریک بھائی ہے. یہ حضرت امام حسین کو کہتے ہیں بھائی جان آپ یہاں سے نہ جائیں، آپ سے بہترین بندہ اس وقت کوئی نہیں ہے، آپ کو کہیں یہ تکلیف نہ پہنچائیں. آپ نے کہا بھائی بات تیری ٹھیک ہے لیکن مدینے میں یہاں پر بن سکتا ہے جھگڑا اور یہ وجہ سے ہو، یہ ہم چاہتے نہیں. امام حسین کی زندگی کا پہلا سبق یہ تھا کہ گندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، اور دوسرا سبق یہ تھا کہ کبھی بد امنی نہیں کرنی ہے. امام حسین نے جو مدینہ چھوڑا امن کی خاطر چھوڑا تھا، ورنہ آپ وہاں کہہ دیتے اب پھڑ لینا لمحہ پا لو 15-20 بندے کی بجا لے کدھر جان دے. لیکن آپ نے فرمایا ہم نے پیدا، یہی وجہ ہے ہم سے ہیں محرم میں بد امنی نہیں چاہیے. سٹیج پر بیٹھ کر کوئی صحابہ کے خلاف کرتا ہے، کوئی اہل خلاف. کبھی کسی سے بھی دیکھا ہے آپ نے کہ وہ نبی صحابہ کے خلاف ہو یا اہل بیت کے خلاف ہو؟ کیوں؟ حلالی خون کبھی یہ بغیرتی کر نہیں سکتا. اور یہی ہم آپ کو کہیں گے جو بے ادب اور گستاخ ہو اس کے قریب مت جانا. یہ کیا بات ہوئی کہ ذکر امام حسین کا ہو رہا ہے اور بھونکا صحابہ کے خلاف جا رہا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی ذکر صحابہ کا ہو اور بھونکا امام کے خلاف جا رہا ہے؟ کون سی مسلمانیت ہے؟ اور انہیں اس ملک بد امنی کی ہے، تفرقے کی ہے. خدا ایسوں کو برکت کرے، ہمارے ملک میں بد امنی پیدا کرتے ہیں. ہم امن والے ہیں کیونکہ امن تب ہوگا جب ادب ہوگا. صحابہ اور اہل بیت اور ولیوں کا ادب کیا جائے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہی پیغام ہے. اور میں حکومت وقت اور ان کے کارندوں سے بھی کہوں گا، آپ چاہیے ہر محفل باتیں ہیں نوٹ کرتے ہیں، آپ کو آپ بتایا کرے کون بے ادب گستاخ ہے، وہ تقریر جائے پھر گھر پہنچے. سزا چاہیے کہ تو کیوں ایسی کر کے آئے، اور جو بندہ اچھی تقریر کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کیا کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ادب پر اور محبت پر مبنی تقریر ہونی چاہیے، لڑائی اور جھگڑے پر نہیں ہونی چاہیے. امام علی پاک امن کی وجہ سے مدینہ چھوڑا، مکے میں چلے گئے. اور کب گئے؟ توجہ میری طرف رکھنا. رجب کی 7 تاریخ تھی. کیا تاریخ تھی؟ رجب کی 27 تاریخ جب حسین مدینہ چھوڑا اور آپ مکے کی جانب گئے. یہ رجب کی 27 ایک مرتبہ پہلے بھی سفر ہوا تھا جس کو سفر معراج کہتے ہیں. آواز کمزوروں والی ہے آپ کی، ذرا بات کو سمجھا کریں. نبی پاک نے بھی سفر اسی رات شروع کیا اور حضرت امام حسین نے بھی اسی رات کیا. جب آپ اس رات میں نبی پاک سفر کرتے ہیں
تو وہ سب سے بڑی معراج بنتی ہے، اور جب حسین سفر کرتے ہیں تو یہ سب شہادت بنتی ہے۔ آپ حضرات کو نانے اور نوے کا سفر ایک ہی ہے، لیکن اس کا سفر تھا اس حال ہے، اور وہ سفر کیسے شروع تھا؟ معراج میں مدینے میں نہیں ہوئی، آواز کمزوروں والی آپ۔ اور جو امام حسین کا سفر ہے یہ مدینے سے شروع ہوا تھا، اور آپ مکہ کی جانب چل پڑے۔ تقریباً 3 شعبان کو آپ مکہ میں پہنچ گئے یہاں سے چھوڑ کر۔ اب شعبان اور اس رمضان، ٹھیک ہے، ذوالقعدہ یعنی شعبان رمضان ذوالقعدہ حج، یہ چوتھا مہینہ وہاں پہ آ گیا۔ جب حج کا مہینہ شروع ہوا نا تو یزید نے وہاں بھی بندے شروع کیے، لیکن اس نے پلاننگ چینج کر دی۔ ابھی چسن لگے آج اس حج امام حسین چھوڑتے نہیں، میرے امام حسین نے حج پیدل کی، تو اب بھی وہ وہاں ہیں۔ تو کہا کہ حج کے موقع پر نا بڑا رش ہوگا، انہیں اپنے چمچیاں نو آکھیا حج کے موقع پر امام حسین کو رش میں قتل کر دینا تو قاتل ملے گا ہی نہیں، ہمارا کیا ہو جائے، حسین بھی شہید ہو جائے گا۔ اس نے یہ پلاننگ، اس کا امام حسین کو پتہ چل گیا۔ حسین نے فرمایا کہ اب مکہ نہیں رہنا، اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اچھا ادھر سے سینیریو کیا بنا؟ ان مہینوں میں خبریں ارد گرد پہنچ گئیں۔ حق والے اور کوفے جو تھے انہوں نے امام حسین کو خط لکھنا شروع کر دیے کہ یہاں یزید نے اپنا امام مقرر کیا ہے، تو ہم یزید کے امام کو نہیں مانتے، ہم آپ کو امام بنائیں گے، تو آپ ہماری امامت کے لیے تشریف لائیں۔ لہنی گل سی یہ جی امام حسین جنگ کے لیے گئے تو لڑائی کے لیے گئے تو صحابہ کیوں نہیں گئے؟ میں کہا چبڑے کدی پڑھ بھی لیا، جنگ والی گل ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے یہ کہا ساڈا امام ہوئے اسی او نوٹنا تسی آ جاؤ، اینی گل سی۔ ایتھے لوکاں تماشے بنائے جے ڈرامے بنائے، اور ساڈے سور والے مولوی جی جوں انگلیاں تے رکھ کناں تے جڑ جاندے نے علی علی۔ مدینے چوں نکلن لگیا کہندا میں اج تانوں سنانا مدینے تو روانگی، قبر تے گئے تے رو پے، ایتھوں تک میں سنیا ہے بھئی حضرت امام حضرت فاطمہ پاک دی قبر تے گئے نا کہ فاطمہ پاک قبر بول پئی میں نے ایتھے آن سٹی نہیں تے میری قبر پھٹ جانا۔ استغفر اللہ، کیا گندے لوگ آ گئے یار، کیا کیا بک بک کرتے ہیں۔ کوئی اس بات کا تعلق نہیں، آپ حضور کے روضے پر بھی گئے، اپنی والدہ کی قبر پر بھی گئے، سب کچھ کیا، لیکن یہ تماشے نہیں ہے جو وہ حسین ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ علی کا ہے کہ ہم سے جانا ہے۔ اچھا توجہ، امام حسین نے فرمایا کہ اب مکے میں اگر میں رش میں فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، تو یہ بھی مسئلہ ہے۔ آپ نے ادھر دیکھیں میری طرف، 8 حج کو جب حج کا احرام باندھ کے مینا کے جانب جاتے ہیں، امام حسین نے اس دن کوفہ کا سفر شروع کیا۔ اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے حج کر لیتے، تو میں کہا جنہیں 5 حج پہلوں کیتے ہوں تینوں کی تکلیف ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے اے ہن جب آجے آپ کا نام مزاج بنے بولنے کا مسئلہ ہے، لیکن گالن بڑا ہوگا خود بولنا پڑے گا۔ امام حسین کا حج کیوں نہیں کیا؟ اگر میں یہاں شہید ہو گیا میرا کہاں نہیں ملے گا؟ تے فرمایا میں اپنے قاتل نو انج دا ننگا کر کے ماراں گا قیامت تائی میرا قاتل لوک نہیں سکے گا۔ یہ وجہ تھا۔ اب یہ کو سمجھے آپ حضرات، ہمیں حسین نے فرمایا قاتل رش میں شہید ہو جائے میرا قاتل نہیں ملے گا۔ ادھر میری طرف، حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا آج تک نہیں پتا چلا، چونکہ رش میں آئے شہید کر کے دوڑ گئے، پتہ نہیں چلا۔ اب بے نظیر راول پنڈی مر گئی سی تو دیکھو آج تک اور رش دے وچ بندے نے گولی ماری تو دوڑ گیا، پتہ ہی نہیں لگا۔ رش میں بندہ مر جائے تو قاتل نہیں ملتا، تو امام حسین نے فرمایا اگر میں ہو گیا میرا قاتل نہ لبے، قاتل لوے، فرمایا میں تو دیاں نسلاں نہیں لینیاں۔ اب سمجھے آپ بیچ والا پوائنٹ؟ امام حسین نے فرمایا مکے میں ہم نہیں رکیں گے، ہر جو فرض تھا وہ کر لیا۔ آپ وہاں سے نکلے، آپ یہ پہلے بھی آپ کا ارادہ تھا، توجہ میری طرف، لیکن آپ کو نا صحابہ کرام نے روکے رکھا۔ اب یہ بات سنیے، جو کہتے ہیں صحابہ کہاں تھے، میں کہا کھلوتے بھی داس لینا تیج بھی دانے پاؤنا، خیر صحیح تو کر بچیا جڑا سوال کرتے اب دیواں کون سی بات ہوئی؟ ہم اگر مالکوں کے نام کی روتے ہیں تو پہرا بھی دینا جانتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ بات سنیے اور غور سے سنیے گا، امام حسین نے پہلے بھی جانا چاہا لیکن صحابہ نے روکا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں نا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ و دیگر صحابہ جو موجود تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ آپ نا کوئی بندہ بھیج کے کوفے سے پتہ کر بھی ساتھ بول دینے یا کوئی نہیں۔ انہوں نے پہلے امام حسن سے بھی بے وفائی کی اور آپ مولا علی سے بھی بے وفائی کی، سانوں لگتا ہے کہ ساتھ کے بھی کتے بے وفائی نہ کرن، تو میں آپ سے بھی کہوں گا امام نو ساد کے نا امامت واسطے تے بے وفائی نہ کریا کرو، ورنہ تانوں بھی لوکاں کوفی کہنا ہے اینج دے بنو جویں محمد کے مقتدی ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہوا کیا، اے بھی نقطہ بڑے غور دے نال سنن والا ہے۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے،
حضرت بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ کوفے میں پتہ کرو. آپ کوفہ پہنچے, دن کے اندر صبح ہم تک 40,000 بندے نے بیعت کر لی. آپ لکھ دیا کہ اے حسین پاک آ جائیں, یہ تو آپ کی امامت کے منتظر ہیں, آپ آئیں اور ان کے امام بنے, آپ ان کو نمازیں پڑھائیں اور ان کا معاملہ چلائیں آگے آپ پہ. ایسا ہی کہیں دے پہنے. انہوں نے خط لکھ دیا, خط والا بندہ مکے کی جانب آ گیا اور پیچھے سے یزید نے وہاں کا گورنر بدل دیا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ زیاد کو بھی دیا. ابن زیاد نے آتے ہی جو ڈیرے تھے ان کو کہا کہ میں قتل کر دینا ہے, نہیں تو اعلان کر کہ ہم مسلم عقیل کو اور اس کی بیعت کو نہیں مانتے. انہاں سارے نے آکھیا ہوئے ساڈی یہ نہ سر لا دینا ہے تے تسی سارے دوڑ جاؤ. حضرت مسلم بن عقیل مغرب کی جب نماز پڑھائی نا, 500 بندہ پیچھے سی, 40,000 چو باقی 39,500 پہلوں ہی دوڑ گیا. ایداں دے 2 نمبر بھی ہوندے جے لوگ دوڑ گیا سارے. یہ دا مطلب ہے زیادہ جڑے کہ ہم علی والے تے ہم فلانے ایداں چھڑ کے دوڑ جے. علی والا ویکھنا ہے نا تو حسین کا خادم بس بھی نو بے, یہ ہوتے ہیں میدان میں کھڑے ہونے والے, ورنہ یہ تو بھاگنے والے زیادہ ہیں, ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. بولو نا یار سبحان اللہ. اب ہوا کیا, وہ 39,500 دنے دن ہی دوڑ گیا جی. اسی کی کریے جی, حالات بدل گیا جی, بیعتیت کھلوبا بھی نہ ہو. اب ہوا کیا, نماز 500 بندہ پہ جدو سلام پھیرا نا مسلم بن عقیل نے, میں تو تسی امام سمجھے ہے, میں نائبہ امام حسین دا تے انہاں نے آنا اصل امام ہونے. انہاں جدو سلام پھیریا تے ویکھیا 500 دے وچوں ایک ویر سارے دوڑ گئے.ائیں دے اہل بیت دے نعرے نہ لایا کر کے راہ چ چھڑ کے دوڑ جاویں. دی بھئی نا اس بندے دے پتراں نال شروع بننا چاہیے. اب ہوا کیا, ماحول گیا, ادھر سے پیغام پہنچ گیا. توجہ نہیں ہے تہاڈی تگی تے چس آئے گی. پیغام مکے پہنچ گیا. امام حسین وہاں سے چل پڑے کہ بھائی 150 خط پہلوں آیا ہے, اتوں حضرت مسلم بن عقیل میرے چاچے دا بیٹا ہے, انہیں بھی آکھیا کہ ماحول ٹھیک ہے تے آ جاؤ, تے میں جاندا پیا. آپ چل پڑے, آدھا راستہ سفر طے کر لیا, پتہ چلیا حالات بدل گئے. حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا. امام نے فرمایا ہون تے آنا بندا ہے, آخر بندہ ماریا, پوچھئے تو صحیح, وہ بنیا ہے. یہ تھا سنیرو. اور ایتھے جنگو چل کے بچاؤن گئے تو صحابی کتے سن, اور جا کھچ دی کھچ, تینوں واقعے دا ہی نہیں پتا. اور ہم بھی سروں میں گھوڑا انج دوڑے انج. اور سیدی محدث اعظم رحمت اللہ علیہ مولانا سردار احمد صاحب فیصل آباد والے, انہاں نو کسی نے آکھیا سانو شہادت سناؤ بھی کنج اتھے ہویا. آپ نے فرمایا امام حسین تھے ظلمن شہید, بہت سا ظلم کیا اور یہ لشکر ظلم کیا, اور آپ شہید, اللہ ان کے درجات بلند کر. انہاں کہ دیا کہ وہ باقی سارا کون پہلوں گیا کون بچ گیا. انہوں نے آکھیا پتر میں تے اوتھے ہے کوئی نہیں سیگا. آپ کو سمجھنا چاہیے, آپ کو سمجھنا چاہیے, میں تے پتر اوتھے ہے کوئی نہیں سیگا. تے آ جڑیاں گلاں بڑیاں نے, اے واقعہ تے لکھیا گیا ہے 100-150 تو بعد. انہوں نے پتہ نہیں کیویں لکھ. اچھا مجھے یہ بتاؤ صرف یا امام صاحب دین پاک بچے ہیں اور باقی بیویاں تھی اور باقی سارے یزیدی تھے, تے کیڑا دسدا رہیا بھی گھوڑا انج دوڑیا تے او انج ہویا تے ہن انج, اے کی فلماں شروع نہیں یار. تسی کہندے جنی دیر سانو رونا نہ آوے سمجھو شہادت ہوئی کوئی نہیں. تے میں کہ تیری نہ کر دیاں, کو خدا دا خوف کرو. یہاں سنو, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, جو میں بات سمجھا رہا ہوں نا, اس بات کو سمجھے میرے عزیز میرے بھائی. اب یہ امام حسین کی شہادت کو بیان کرنا رونے رلانے کے لیے, او بھائی ہمارے علماء لکھا ہے حسین کی شہادت کو جب بیان ہے نا, ادھر دیکھو, آپ کی جرت, آپ کی استقامت, آپ کی نماز, آپ کا پردہ, آپ کا وہاں پر ڈٹ جا, اس بات کو بیان کرو. اور ایتھے روتو کے ٹر جاندے نے, او اللہ دیو بندیو, تسی قوم نو کمزور کرنا ہے یا تکڑیا کرنا ہے؟ میں آپ کو ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, توجہ میری طرف رکھنا. کوئی مائی کا لال مجھے بتا دے ایک بندہ امام حسین میدان کربلا میں روئے ہوں. امام حسین ہوں توجہ ہی کوئی نہیں, تے آپ کی پکے ہیں جواب اس بات کا. کوئی مائی کا لال بتا دے امام حسین نے پانی مانگا, پانی کی طرف توجہ. آپ سارے سڑکاں تے پانی لا کے 10 محرم والے دن ہر بندے نے 2-2 پیپے ٹھنڈے کر کے سڑک تے کھلو رہنا ہے. دیکھو پانی ٹھنڈا کرنا جائز ہے, پلانا جائز ہے, یہ سبیل لگانا جائز ہے, کوئی منع نہیں ہے. جو منع کرے وہ پلیت ہے, بالکل منع نہیں ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے, اگر امام حسین نے تانوں یہ پوچھ لیا وے پتر میں تے پانی ول توجہ کیتی, میں تے پڑھیا نیزے تے, تو پانی تلوتا ہے نا دا نمبڑیاں نے 5 کیا جائے, جواب نہیں ہوگا. اور پھر یہ پنڈ کا ماحول ہے, نہیں جی پانی بند کرنا یزیدیاں دا کام ہے تے پانی پلاونا حسینیاں دا کام ہے. اچھا
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਟੁੱਕ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਈ ਸੁੱਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਈ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਹੁਸੈਨੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾ ਦੇ ਲੜ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਅੱਧੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਯਜ਼ੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦੇਗਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਪਕਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੁਬਾ सकता, कमजोर बंदा मैनू नहीं साथ सकता। मैं बिल्कुल साथ करता हूं। अल्लाह के बंदो, हकीकत जो ना क्या है, कोई माई कला बता दे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने वहां नमाज छोड़ी हो, हम तो 10 मुहर्रम को भी पूरी नहीं पढ़ते। केड़ी शायद हुसैन नहीं आप इमाम हुसैन नेदे पे चढ़ के कुरान पढ़ते और हम साल पूरे में नहीं पढ़ सकते। केड़ी शायद हुसैन नहीं आप इमाम हुसैन पीटे केड़ी शायद नहीं है करके दसो। इमाम अली पाक की जितनी वहां खवातीन थी, कमेंट्री शुरू है, कोई इधर आऊंगा कोई इधर, बैठ जाओ तले यार। इमाम हुसैन की जितनी बुजुर्ग खवातीन थी, कोई एक बता दे कि वहां पर किसी ने बेपर्दगी की हो। आज 10 मुहर्रम वाले दिन औरतां छुट्टियां फिरदियां, कोई ऐनू कोई ऐनू, ते पता ही कोई नहीं, सिर नंगे के पैर नंगे, दुपट्टे किथे ने, वो केड़ी शायद हुसैनी हो। तगड़े होके बैठो, हमने तमाशे सुने हैं, तमाशे। हकीकत ये है जो अर्ज की जा रही है।